السلام علیکم فرینڈس، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج میں آپ سب کے ساتھ آنے والے سال کے ریلیٹڈ کچھ باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے پلیز لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آنے والے سال کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں پڑیں کہ نیا سال منانا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا جواب ہے نہیں۔ یعنی عید کی طرح نئے سال کو کسی تہوار کی طرح منانا جائز نہیں ہے، لیکن ہم اپنے پروگریس کو دیکھنے کے لیے یا پھر یہ جائزہ لینے کے لیے کہ اس سال ہم میں کیا کیا کمیاں رہی ہیں اور کن کن کمیوں کو ہم نے اگلے سال دور کرنا ہے، یہ سوچ کر ہم نیا ٹائم ٹیبل ضرور بنا سکتے ہیں کہ اگلے سال ہم نے کن چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا ہے۔ جیسے تجارتی کاروباری لوگ سال کے آخر میں اپنے کاروبار کی یا اپنی کمپنی کی پروگریس دیکھتے ہیں کہ ان سے اس سال کیا غلطیاں ہوئیں اور انہیں اس سال کتنا منافع ہوا۔ بالکل اسی طرح ہم نے بھی اپنی پروگریس دیکھنی ہے اور خود کو بہتر بنانے کے لیے اپنی وہ عادتیں بدلنی ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا۔ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہے، کچھ بھی ہو جائے بس آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اگلا سال دیکھنے کی مہلت دی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری طرح ہی سوچ رکھا تھا کہ وہ اگلے سال سے نماز شروع کریں گے، لیکن انہیں مہلت ہی نہیں ملی۔ ہمیں ملی ہے اور ہم نے اسے نہیں گنوانا۔ یہ نمازیں آپ کو کبھی بھی اللہ سے دور نہیں ہونے دیں گی۔ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جیسے آپ بڑے بڑے گولز سیٹ کرتے ہیں نا کہ اگلے سال آپ نے CSS کرنا ہے، جاب کرنی ہے، اچھے مارکس لانے ہیں، ٹاپ کرنا ہے، بالکل اسی طرح اس دفعہ آپ کا یہ گول ہے کہ آپ نے قرآن سے دوستی کرنی ہے، آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے، آپ نے اپنے اللہ کو جاننا ہے۔ یہ قرآن آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ آپ نے ہر ہفتے میں ایک نئی دعا یاد کرنی ہے۔ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور 7 دنوں میں ایک چھوٹی سی دعا یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جہاں فزکس، کیمسٹری، بائیو کے اتنے لمبے لمبے فارمولاز اور آرٹیکلز ہم یاد کرتے ہیں، وہاں دعائیں یاد کرنا تو بہت آسان کام ہے۔ یہ دعائیں آپ کی حفاظت کریں گی۔ مہینے میں کم سے کم ایک دفعہ تہجد ضرور پڑھنی ہے۔ زیادہ کچھ نہیں کرنا، آپ نے بس فجر کی اذان سے 30 منٹ پہلے اٹھ کر آپ 2 نفل تہجد کے پڑھ لینے ہیں۔ یہ تہجد آپ کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیں گی۔ معافی مانگنے اور معاف کر دینے میں کبھی بھی دیری نہیں کریں۔ پھر وہ معافی آپ نے اللہ سے مانگنی ہو یا پھر انسانوں سے۔ غلطی ہو گئی ہے تو بس اسے فوراً سے غلطی کو تسلیم کر لیں اور توبہ کر لیں، اور اگر کسی انسان نے غلطی کر دی ہے تو اسے بھی معاف کر دیں۔ ایسا کرنا آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں عزت والا انسان بنائے گا۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھنا ہے۔ غصے کی شدت صرف پہلے 11 منٹ تک زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نارمل ہو جاتے ہیں۔ تو بس 11 منٹ آپ نے غصے میں کچھ بھی ریئیکٹ نہیں کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ بہت سے رشتوں کو بلا وجہ ٹوٹنے سے بچا لیں گے۔ اپنے اندر سے حسد کی عادت آپ نے ختم کر دینی ہے، اور حسد کی عادت ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ شکر ہے۔ کبھی بھی اپنی موازنہ کسی اور کے ساتھ مت کریں۔ آپ کے پاس جو ہے اس پر شکر کرنا سیکھیں اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں۔ آپ کے ایسا کرنے سے اللہ آپ کو وہ بھی دے دے گا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ غیبت جیسی بیماری سے پرہیز کریں۔ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا بولنا سیکھیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی زندگی کبھی بھی برکتوں سے خالی نہیں رہے گی۔ آپ جب کسی کی برائی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی برائی کسی کو کرنے نہیں دے گا۔ دوسروں کا دل کبھی نہیں دکھانا، دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا۔ اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ خود ہی نپٹنا سیکھیں۔ غصے میں یا پھر نفرت میں آ کر کبھی بھی کسی کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کریں جن الفاظ کو وہ شخص اللہ کے سامنے رکھ کر آپ کا نام لے کر روئے۔ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کا رب بھی آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔
صبر کے ساتھ ہر معاملے میں کام لیں، پھر چاہے وہ معاملہ دعا کا معاملہ ہو یا پھر کسی انسان کو سننے کا معاملہ ہو، تحمل کے ساتھ دوسروں کی سنیں، تحمل کے ساتھ اپنی دعاؤں کا انتظار کریں، جذباتی نہیں ہونا ہے اور فوراً اسے فیصلہ نہیں سنا دینا، پہلے سوچنا ہے، پھر سمجھنا ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ لینا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ سے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں ہوگا۔ خود پر کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ کسی بھی غلط کام کا خیال آئے تو اس غلط کام کی لذت سے پہلے اس کام کا نتیجہ سوچنا ہے کہ اس ایک غلطی سے آپ کا اور اللہ کا رشتہ کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے۔ جتنا ہو سکے صدقہ کرنا ہے، جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ صدقہ آپ کے سب سے مشکل ترین حالات میں آپ کے کام آتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ چھوٹی بڑی جیسی بھی آپ مدد کر سکیں دوسروں کی مدد ضرور کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کی زندگی میں کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ سچ بولنا ہے، پھر سچ بولنے سے آپ کو نقصان ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دینا، ایمانداری کبھی بھی نہیں چھوڑنی ہے، پھر رشوت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ ایسا کرنے سے آپ کو کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا، آپ کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ خود آگاہی رکھنی ہے۔ ایک بہتر انسان بننے کے لیے انسان خود سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کس معاملے میں ٹاکسک ہو جاتے ہیں، آپ کس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں، خود کو بہتر بنانے کے لیے یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس بات سے آگاہ رکھنا ہے کہ خود کو آپ کب صحیح اور کب غلط۔ ایسا کرنے سے آپ خود مزید امپروو کر سکیں گے۔ بہانوں کا سہارا نہیں لینا ہے، دوسروں کو الزام دینا چھوڑ دیں۔ آپ کو اپنے فیصلوں کی ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی۔ آپ جو کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اس لیے آپ نے مجبوروں والا رویہ نہیں رکھنا۔ اپنی غلطیوں کو اون کرنا سیکھیں تاکہ آپ ان غلطیوں سے سیکھ سکیں۔ خود سے محبت کرنا سیکھنی ہے۔ جب ہم خود سے محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے ہر وہ چیز کرتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے اور وہ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں نقصان دیتی ہے۔ اسی طرح اپنے ارد گرد ایک سیف سرکل بنائیں اور آپ نے اس سرکل میں صرف انہی چیزوں کو رکھنا ہے جو آپ کو خود کو قبول کرنا سکھاتی ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ ہرٹ نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں کے ہمیشہ احسان مند رہنا ہے جو مشکل وقتوں میں آپ کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ آپ اس دنیا میں بہت کم ہیں۔ اگر آپ کو کوئی انسان ملا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں اور آپ کو اس انسان کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ رشتوں کو وقت دینا ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، دوستوں کے ساتھ جینا۔ جتنا وقت ہو سکے اتنا وقت گزارنا ہے، کیونکہ ہمیشہ سب نے یہاں نہیں رہنا ہے اور نہ ہی ہمیشہ وقت رہنا ہے۔ سب بدل جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے۔ جو وقت ساتھ ہے اس وقت کو ضائع مت کریں، یہ گولڈن ٹائم ہے، پھر نہ وہ وقت واپس آتا ہے اور نہ ہی لوگ۔ حرام سے جتنا ہو سکے دور رہنا ہے۔ اب جو دور ہے وہ فتنے کا دور ہے۔ اب حرام کام بھی نیک کاموں کی طرح دیکھے جاتے ہیں، اس لیے آپ نے محتاط رہنا ہے۔ چمکتی ہوئی ہر چیز سونا نہیں ہوتی۔ حرام چیزیں زندگی کو کمپلیکیٹڈ کر دیتی ہیں۔ حرام سے جتنا دور رہیں گے آپ کی زندگی اتنی ہی آسان رہے گی۔ اپنے اور اللہ کی عبادتوں کے علاوہ بھی وقت نکالنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ کو دل کی کہانیاں سنانی ہے، اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی ہے۔ بس یہ چند چیزیں ہیں جن پہ آپ نے اگلے سال فوکس کرنا ہے۔ آپ نے اپنے اللہ کے رشتوں پر فوکس کرنا ہے۔ بس اس ایک رشتے کو سنوار لینے سے باقی رشتے بھی سنور جاتے ہیں۔ دنیا بنانے والے کے لیے وقت نکالنا سیکھیں، آپ کی دنیا آسان ہو جائے گی۔ ہمارے پاس اب وقت بہت کم ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ دنیا ہماری آزمائش ہے، یہ دیکھنے کے لیے کون اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ آپ نے اپنے اللہ کو نہیں بھولنا، آپ نے اسے یاد رکھنا ہے، کیونکہ جو لوگ اسے بھول جاتے ہیں انہیں بڑی سختیوں سے گزارا جاتا ہے۔ ہمارا اگلا سال کا گول یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے درمیان کسی کو آنے نہیں دینا
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔